اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اہواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر ھدی من اللہ ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ القصص کے یہ 5ویں اور چھٹے رکوع کی آیات ہے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے اہل مکہ کو مختلف طریقوں سے عبرت دلانے کے لیے، اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہی اس کا فرما روا ہے، لہذا اسی کی بندگی اور اطاعت انسانوں پر لازم ہے۔ اور تم نے جو کچھ اختیار کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں جو معبود اختیار کر رکھے ہیں، یہ سب باطل ہے اور اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہے، لہذا فائدہ اٹھاؤ، یعنی تمہارے سامنے اللہ کا دین موجود ہے، اسے اختیار کرو۔ تو کچھ ایک خاص واقعے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا، کہ اللہ کہ اس کتاب کے علاوہ اگر تمہارے پاس کوئی اور کتاب موجود ہے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تو لے کر آؤ اس کتاب کو۔ ان دونوں کتاب سے مراد تورات اور قرآن مجید ہے کہ اگر ان دونوں کتابوں سے بہتر ہدایت دینے والی، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہو جو تمہارے پاس موجود ہو تو اسے لے آؤ۔ اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی میں ذرا برابر تعامل نہیں کروں گا۔ اگر تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہو اور جو ان سے بہتر ہدایت دینے والی ہو تو میں اس کتاب کو اختیار کر لوں گا، اس کی پیروی کر لوں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہ کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی کسی ہدایت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہو؟ وہ تو سب سے بڑھ کر گمراہ انسان ہے، خواہشات کا غلام بن گیا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی تبع ہواہ لمن جئت بہ، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے خواہشات کو اس تعلیم کے تابع نہیں کرتا جو میں لے کر آیا، یعنی اپنے خواہشات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے تابع رکھنا وہ ہے صاحب ایمان۔ اس نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ شخص ظالم ہے، جو ظالم کا سادہ سا مفہوم یہ ہے
جو حق تلفی کرے کسی کی وہ ظالم ہے۔ تو اللہ کی حق تلفی کرتا ہے وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتا ہے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، اپنے خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور جہاں تک نصیحت کا تعلق تھا ہم پے در پے نصیحت پہنچا چکے، یعنی حجت تمام کر دی ہے، حق ادا کر دیا ہے نصیحت کرنے کا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ یہ لوگ سبق حاصل کریں، تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نصیحت کو پہنچانے میں۔ الذین، اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ہم بہ یؤمنون، وہ تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف، یعنی اہل کتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، جب ان کے سامنے یہ قرآن مجید آیا تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اب یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ سب کے سب اہل کتاب ایمان لے آئے، بلکہ ان میں سے جو راست سوچ کے مالک تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کلام یہ بھی اللہ کا کلام ہے، پہچان لیا اس کو، انہوں نے کوئی تعامل نہیں کیا اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ ہجرت حبشہ 590 میں ہوئی ہے مکہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حبشہ پہنچی تو وہاں سے 20 عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور اس نے آ کر حرم پاک میں یعنی کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس وقت قریش کے لوگ بھی ارد گرد کھڑے ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، آپ نے ان کے جواب دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی اور پھر قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی۔ تو وہ وفد جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے ہماری کتابوں میں نازل کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے وہ۔ اور جب وہ فارغ ہو کر روانہ ہوئے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ تم جیسا بے وقوف گروہ کبھی ہمارے ہاں نہیں آیا یہاں مکہ، تمہارے لوگوں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم حالات معلوم کر کیا، اور تم نے تو یہاں دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے تم لوگ۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم جاہلوں کا سرویہ اختیار نہیں کرتے، ہم تمہارے ساتھ نہیں الجھتے، بس ٹھیک ہے تم نے نہیں مانا۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں فیضان رحمت اترا ہوا ہے اور تم جو ہو اس سے دور ہٹ رہے ہو، اور وہ لوگ جو کہ دور سے آئے ہیں انہوں نے آ کر پہچان لیا اور جو ہے انہوں نے دعوت حق کو قبول کر لیا۔ کتنی بدبختی ہے تمہاری، لہذا تم بھی سوچ اور فکر سے کام لو، غور و فکر کرو۔ تو اس واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے یہ آیات، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے بھی مسلم تھے، یعنی پہلے بھی ہم نے اپنے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا تھا، اب یہ دعوت آ گئی ہے ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے 2 مرتبہ ان کا اجر ہے، 2 اجر ہیں ان کے لیے، بما صبروا، ان کے استقامت کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، کہ جب ان کے سامنے ان کے پیغمبر نے دعوت رکھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان لائے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لے آئے، آپ نے دعوت رکھی، اللہ کی آیات رکھی، وہ ایک لمحہ نہیں لگایا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، تو ان کے لیے اللہ نے 2 اجر رکھا ہے۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی کو قائم نہیں رہتے اس پر، بلکہ اس کو اچھائی کے ساتھ رفع کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ،
اور جب انہوں نے لغو بات سنی، یعنی یہ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے جب ان کے سامنے یہ لغویات بکنی شروع کی، آرزو تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اس سے رخ بدل لیا، آرزو عنہ وقالو، اور انہیں یہ جواب دیا لنا اعمالنا، ارے بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہے تم پر، ہم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کا رویہ اختیار نہیں کرتے، ہم نے دیکھا سن لیا پہچان لیا یہ حق ہے، لہذا ہم کیوں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تمہارے پاس بھی ہے یہ حق، تم اس کو پہچان نہیں رہے، اس سے منہ موڑ رہے ہو، لہذا تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ یہ 7واں پارہ بھی اسی آیت سے شروع ہوتا ہے، وہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا، یعنی اس قرآن مجید کو، اور پھر یہ ہے کہ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، تو ان کی آنکھیں حق شناسی کے اثر سے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو یہ ہے یہ قرآن مجید، جو اس کو سمجھتا ہے، جو اس پر غور و فکر کرتا ہے، وہ ضرور اس کا گرفتہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس پر ایمان نہ لائے، شرط یہ ہے کہ تعصب پہ نہ ہو، ہر دھرمی پہ نہ ہو، جہالت میں اپنے آپ کو نہ رکھے، یعنی جہالت اسی چیز کا نام ہے کہ ضد اور ہر دھرمی پہ قائم رہنا، کسی دلیل پر غور و فکر ہی نہ کرنا، بس جو کہہ دیا بس اسی پر قائم رہنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔